اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، آج کا دن 3 رمضان المبارک کا دن اور ماشاءاللہ جمعہ کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، جس دن کو غریبوں کے لیے حج کا دن قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے 3 رمضان المبارک کی جو دعا ہے وہ دعا اور اس کا ترجمہ آپ مومنین کو سناتے ہیں۔ روایات میں جو آج کے دن کی دعا وارد ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ۔ اے بار الہ، اس دن اور اس ماہ میں مجھے ذہانت اور توجہ عطا فرما۔ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ۔ خدایا اس دن اور اس ماہ میں مجھے حماقت، بے عقلی اور مکاری اور بے راہ روی سے دوری عطا فرما۔ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ۔ خدایا آج اس ماہ میں جو بھی خیر نیکی نازل ہو، اس میں میرے لیے حصہ قرار دے۔ بجودک یا اجود الاجودین۔ اپنے جود اور بخشش کے ذریعے اے سب سے زیادہ بخشش کرنے والی ذات۔ تو ناظرین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، ہمارا سلسلہ گفتگو کل آپ کے سامنے دعا کی اہمیت کے بارے میں، دعا کے فضائل آپ مومنین کے سامنے بیان کیے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی دعا ہے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا کے شرائط کیا ہیں، کس کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ادفعوا ابواب البلاء بالدعاء، کہ اپنی مشکلات کو دور کرو دعا کے ذریعے سے، اپنی پریشانیوں کو دور کرو دعا کے ذریعے سے۔ اور مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، من قرأ باب اللہ سبحانہ فتح لہ۔ من قرأ باب اللہ، کہ جو بندہ بھی دعا کے ذریعے سے اس مالک لم یزل کے دروازے کو بار بار کھٹکاتا ہے، فتح لہ، اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو مومنین کرام، محبان اہل بیت، جتنا بھی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ہر عمل کے قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ آج آپ مومنین کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہے۔ پہلی شرط جو دعا کی قبولیت کے لیے روایات میں وارد ہوئی ہے، پہلی شرط قبولیت دعا کے لیے ہے کہ معرفت توحید رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے۔ ہم کو یہ معرفت ہونی چاہیے کہ ہم کس ذات سے دعا مانگ رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں عقلی میں امامت کی چٹی کر لی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کے کہتے ہیں، مولا دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ میرے معصوم امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ جس سے مانگ رہے ہیں لم تعرفونہ، اس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، آپ اس کی معرفت نہیں رکھتے۔ معرفت رکھتے ہوئے مالک کبریا کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ ہم کس سے دعا مانگ رہے ہیں، کون ہے جس کی بارگاہ میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے۔ پہلی شرائط قبولیت دعا کی معرفت توحید ہے۔ اور
دوسری شرط عزیزان گرامی گناہوں کو ترک کر دینا، محرمات سے اجتناب کرنا۔ مالک نہیں فرماتا قرآن مجید میں اوفو بے عہدی اوفے بے عہدکم، آپ وعدہ وفا کریں میں بھی وعدہ وفا کروں گا۔ اور اس سے عظیم جملہ میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جعفر صادق علیہ السلام کی جان ہے، اگر آپ وعدہ وفا کرو گے تو ذات کبریا بھی آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، یقیناً وعدہ وفا کیا ہے کہ احکام الہی کے اوپر عمل کرنا، جو مالک نے فرمایا ہے ان احکامات کے اوپر عمل کرنا، یہ 2 شرطیں تھیں۔ اور تیسری شرط جو روایات میں وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کمائی اور غذا پاک ہونی چاہیے۔ کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم کو غور کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ یقیناً عزیزان گرامی، حرام کی کمائی ہو تو اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں، من سرہ ان یستجاب دعاءہ فلیطیب قصبہ، جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی کمائی کو طیب کرے، اپنی کمائی کو پاک کرے۔ ایک بندہ ہے بہت ہی دعا مانگ رہا ہے، مالک نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے نبی جا کے اس بندے کو کہو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے قبول نہیں ہوگی لِأَنَّهُ فِي بَطْنِهِ حرام، کیونکہ اس کے بطن میں، اس کے پیٹ میں جو رزق جا رہا ہے وہ حلال کا رزق نہیں ہے، حرام کا رزق ہے۔ وَفِي ظَهْرِهِ حَرَامًا وَفِي بَيْتِهِ حَرَامًا، اس کے گھر میں بھی حرام کی کمائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، دیکھنا چاہیے، ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن یہ نہیں دیکھتے جو کمائی آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حضور قلب اور رقت ہونی چاہیے، ہمارا دل حاضر ہونا چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے دعا کے وقت، مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھ کر کہے مالک مجھے رزق دے، مالک کہتا ہے کہ جو میں نے ذریعہ بتایا ہے تو جا روزی کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں جانا تیرا کام ہے، تیری روزی میں برکت ڈالنا یہ میں ذات کبریا کا کام ہے۔ تو عزیزان گرامی، موالیان حیدر قرار، محبان اہل بیت، روایات میں ملتا ہے، چھٹے معصوم فرماتے ہیں چند بندے ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے رجل، معصوم فرماتے ہیں رجل جلس فی بیتہ، بیٹھا اپنے گھر میں ہے اور رزق تلاش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مالک مجھے کو رزق عطا فرما، مالک اس کو رزق عطا نہیں فرمائے گا کیونکہ وہ کوشش نہیں کر رہا، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے۔ یہ قبولیت دعا کی شرائط تھی جو آپ مومنین کے سامنے پیش کی ہیں۔ مومنین کرام، یہ نیک مہینہ ہے، اس میں ہی دعا مانگیں، اپنے رزق کو پاک کر کے حضور قلب کے ساتھ دعا مانگیں۔ جب دعا مانگیں دیکھیں ہم کس کی بارگاہ میں ہیں، ہم کس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ بارگاہ امیر المومنین سے دعا کرتے ہیں مالک ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، رزق کے حلال کمانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بے حق امیر کائنات مالک تمام مومنین کے بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل